ہمارے ساتھ انجینئر امیر مقام صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ میں آپ کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اسی سینٹ، امریکی سینٹ میں جو بل پیش ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پہلے امریکی کانگریس کے اندر قرارداد منظور ہوئی، وہ پاکستان کے خلاف تھی، اور یہ امریکی سینٹ کے اندر بھی پاکستان اور چین کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے سمجھنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اس میں جو ایک بڑی واضح نشانی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا فارن آفس ناکام ہو چکا ہے سر، اسے بند کر دینا چاہیے پھر۔ یہ مطلب ہے یہ فارن آفس ناکام نہیں ہو چکا ہے، مگر وہی جو ان کو تکلیف ہو رہا ہے، آپ کو ماضی بھی ساری یاد ہے کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ نزدیک چلے جاتے تو ان کو وہی اس قرارداد میں چائنا اور پاکستان کو انہوں نے مکس کیا ہے۔ تو اس کے اصل ریزن یہ ہے، اگر ہم اسی پیک کی طرف جاتے، پرائم منسٹر چائنا گیا، ان کے ساتھ کئی معاہدے MOUs وغیرہ سائن ہوئے، تو وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور دوسری بات جو ہماری بدقسمتی سے یا اس طرح لابی ہے جو پاکستان سے آپ نے پہلے وہ کانگریس والا ریزولوشن بھی دیکھا، یہی بھی دیکھا کہ اس طرح ایک لابی ہے کہ وہ مسلسل ان کو پاکستان کی مفادات کا فکر نہیں ہے، مگر وہی لگے اگر انٹی پاکستان بھی کام ہو تو خیر ہے، مگر اگر ان کا ہمارے اندرونی معاملات میں کیا کام ہے۔ ان کو تو اس ٹائم یاد نہیں آیا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ اور ایشوز ہوئے، کئی ہوئے، ان کو کوئی چیز یاد نہیں آئی۔ اور ابھی اس طرح لابنگ کرنا، وہی وہ ایک ہی لابی ہے، اس لابنگ میں اس طرح کامیابی ہونا کہ پہلے وہی ریزولوشن پاس کرنا، پھر ابھی دوبارہ پاکستان کی اس طرح بات کرنا، تو اس کی واضح بات ہے کہ وہی جو لابی ہے وہ اتنی متحرک ہے اور مضبوط ہے کہ وہ پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے یہاں بھی جو لوگ پلانٹ کیے وہی لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو، اور وہی سے بھی کام کر رہے ہیں اور یہاں سے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اگر چائنا اور پاکستان کو مکس کرنا، یہ تو بالکل ایک ظاہر بات ہے کہ ان کو کس طرح مکس کیا، پاکستان نے کیا کیا نہیں کیا دہشت گردی کے خلاف۔ انجینئر صاحب، ان دونوں صورتوں میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، کوئی رول تو پاکستان کے فارن آفس کا بھی ہونا چاہیے تھا نا، وہ نظر بالکل بھی نہیں آیا، تو کیا اس کو ناکامی نہیں سمجھیں گے ہم؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، مگر یہ ایک بڑے اسپیکٹرم میں پاکستان کی فارن آفس سے آگے دور دور کی بات ہے۔ ان کی 1 پوائنٹ ایجنڈا وہی ہے، جو ان کی جو لابی ہے وہ بہت مضبوط ہی لابی ہے، اور وہ اسی طرح کام کرانا اور امریکہ اور پاکستان کو دور کرانا اور یا عدم استحکام پلانا پاکستان کے اندر بھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور باہر بھی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف وہی سائفر سے لے کر وہی چیز جس طرح ہوا کہ پاکستان یا امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ابھی کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہی کھڑی ہے، وہی کانگریس نے یہ دونوں چیزیں تو پی ٹی آئی کے لیے متضاد ہوئی نا حضور، کہ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ امریکہ ہمارے خلاف ہے، اب دوسری طرف امریکی کانگریس نے اتنی بڑی تعداد میں جب وہ کر دی، قرارداد منظور کر دی، تو وہ ان کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ان کے لیے متضاد چیزیں بنتی ہیں نا، حکومت پاکستان، ریاست پاکستان یا فارن آفس کے لیے تو نہیں۔ مطلب ہے کہ یہ ان کی اسی طرح لابی ہے، مضبوط ترین لابی وہی لوگ ہیں جو یہاں بھی کر رہے ہیں، اسرائیل کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب، آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا قد کاٹ ہے اور سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کی لابی سٹرونگ ہے، ملک میں لا قانونیت اس وقت چل رہی ہے، تو اس کا ایک حل بتائیں پھر کہ اس کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیا جائے، اسی طرح پریشر آتے رہیں، اور دوسری ساتھ چھوٹا سا یہ بھی فکرہ لے لیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی خاموشی جو ہے وہ ایک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے، وہ کیوں ہے؟ آپ بھی بڑے قریب ہیں، دو باتیں ہیں، مہربانی کر دیجئے گا۔ اچھا سوال کیا، اس پر ہمیں بیک فٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی خواہش کو پورے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اگر اسی طرح کرے ہم خاموش بیٹھ جائے اور ہم بھوک سے مر جائے، اس طرح بات نہیں۔ ہم اس کا جو ہمارا اصولی موقف ہے اور اس پر سٹینڈ لیں گے، ان کے کہنے پر اپنے دوستوں سے دور بھی نہیں ہوں گے، جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ماضی میں کر دیا، ان کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اور اس کو بھی احساس کہ اگر پاکستان کی اس خطے میں جو رول ہے اور کردار ہے سب کے سامنے، اس کو ان کو اس طرح نظر انداز کرنا، اور اس کے لیے یہ چیز کو آپ نے جو سوال کیا اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
سر دوسرا بھی ایک وہ شہزاد صاحب پوچھ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی کے حوالے سے. تو میاں نواز شریف صاحب کی اس طرح خاموشی نہیں, وہ تو موقع پر بات کر دیتے. آپ نے پچھلے دن ان کی سٹیٹمنٹ بھی سنی, جو بھی فیصلے آئے, جو بھی باتیں ان پر بات کی, اور موقع پر بات کرتے ہیں, جب موقع ہو تو بات کر دیتے ہیں. امیر مقام صاحب, کے پی کے میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات ہو رہے ہیں اور آپ کی بڑی گرپ ہے کے پی کے میں. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردی سے مذاکرات اور یہ سارے الزامات جو پی ٹی آئی پر لگتے رہے ہیں وہ ایک سائڈ پر, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. اس وقت جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے وہ تو صوبے میں نہیں ہونے دے رہا چیکنگ, اور کیوں نہیں ہونے دے رہا یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پولیس جو ہے کے پی کے کی وہ ان دہشت گردوں سے لڑائی کرنے یا ان کو گرفتار کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ سر یہ آپ نے اچھا سوال کیا, بہت پریکٹیکل سوال کیا, اور یہ میں نے اس دن بات کی. اگر اس طرح بات ہے, اگر فوج کو وڈرا کر دیا جائے ایک لمحے کے لیے کہ بس ٹھیک ہے آرمی کو واپس آنا چاہیے, تو میں تو خود علی امین سے اس دن سوال کیا کہ کیا آپ ایک ہفتہ سسٹین کر جائیں گے اس کو؟ وہی جو حالات اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ اتنا ہو تو اس پر فوکس کریں, سی ٹی ڈی کو مضبوط کریں. انجینئر صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ ذرا, کیونکہ درمیان میں 2 دفعہ آپ کی آڈیو اسکپ ہوئی ہے, دوبارہ سے آپ ذرا بتا سکتے ہیں آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں نے یہ بات کر دی, اس نے بہت اچھا سوال کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ فوج کی ضرورت اور آپریشن کی نہیں ہے. تو میں نے کہا, میں نے اسی دن بھی یہ بات کی, آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک لمحے کے لیے, ایک ہفتے کے لیے فوج کو وڈرا کر دیا جائے, میں نے خود اس چیف منسٹر سے سوال کیا, تو کیا آپ ایک ہفتے کے لیے سسٹین کر جائیں گے؟ پاکستان کا جھنڈا وہی رہے گا؟ تو اس کے ساتھ وہ خود سمجھتا ہے کہ نہیں رہے گا, یہ نہیں ہو سکتا ہے. مگر پھر جب نہیں ہو سکتا ہے اور اندر سے سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے, تو پھر وہی جا کر عوام کو اس طرح بیوقوف بنانا اور اس طرح پاپولر بیان دینا. کم از کم امن کی ایشو میں, دہشت گردی کی ایشو میں اس طرح سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے, اور جو فیکٹس ہے وہ عوام کے سامنے رکھنے چاہیے. جو بھی دہشت گردی کرتا ہے, جان سے کیا آتا ہے. فوج کو ہٹا لینا ایک اور چیز ہے, آپریشن کرنا ایک اور چیز ہے. میں بھی ایک چھوٹا سا پریکٹیکل سوال یہ پوچھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی بڑی جماعتیں جن کا سٹیک ہے وہاں پہ, جے یو آئی ایف اے ہے, جماعت اسلامی ہے, پی ٹی آئی ہے, پی کے میپ ہے, اے این پی ہے, یہ ساری کی ساری کیوں آپریشن کے خلاف ہے؟ یہ مطلب ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ بات بہت اہم سوال ہے آپ کا, یہ ڈیبیٹیبل بھی ہے. یہ آپریشن کا جن لوگوں کا مقصد ہے اس کا تو میں بھی خلاف ہوں. اس آپریشن کا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ اس طرح لوگ آئی ڈی پیز بنیں گے, جس طرح ہم خود بنے, پورے ملاکنڈ ڈویژن سے اسپال سے لوگ نکل گئے, آپ کو یاد ہے, نیچے ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں آ گئے, چیک پوسٹ سے نکالے, لگائے گئے, فلا ہو گیا, اس طرح دوسرے جگہوں سے, وزیرستان سے. تو لوگوں کے ذہن میں وہی آپریشن ہے کہ اس طرح آپریشن پورے اس طرح کے آپریشن کے آپ بھی خلاف ہیں؟ ڈے 1 سے ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے, سب نے کہا ہے, پرائم منسٹر نے بات کی کہ اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. وہی انٹیلیجنس بیس آپریشن کہ وہی اتنے لوگ ہیں اور یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو اس کے خلاف تو دوسرا راستہ نہیں ہے. اور اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ پہلے پولیس کرے, سی ٹی ڈی کرے, ایف سی کرے, اور اس کے بعد ضرورت ہو تو. انجینئر صاحب چھوٹا سا اس میں ضمنی سوال لے لیجئے, وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو جاری ہیں, اس کے تو اعداد و شمار باقاعدہ ادارے جاری کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں ابھی بھی. تو پھر فرق کیا ہے؟ اب نیا ایسا کیا ہونے لگا آپریشن میں جس سے خائف ہیں یا جس کی خلاف جا رہی ہیں جماعتیں؟ یہ نیشنل ایکشن پلان وہی ہے, وہی چل رہا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ کوئی نیا آپریشن ہے اور اس ٹائپ کی بات تو ہے نہیں. وہ تو سب نے کہی ہے کہ اس طرح بات نہیں ہے. یہ تو میں نے بھی جاننا چاہا, سب سے پہلے تو میں نے جاننا چاہا کہ سب سے بڑا وکٹم تو میں ہی رہا ہوں, فیس کیا ہے. تو یہ تو سب سے پہلے میرا بھی سوال تھا کہ یہ آپریشن اسی ٹائپ کا ہے جس طرح ماضی میں ہوا ہے کہ ہم سارے لوگ نکلیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہی جواب اسی ٹائم ہی مل گیا کہ اس طرح بات نہیں ہے. وہ ماضی کا وہی انٹیلیجنس بیس آپریشن اور وہی کارروائی ہے. لیکن حضور پھر کچھ تو کنفیوژن ابھی ہے نا, کوئی کنفیوژن تو برقرار ہے کہ جس کو آپریشن کہا جا رہا ہے وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے. ایسا نیا کیا ہونے لگا ہے کہ مطلب نہیں چاہتی وہاں پہ پولیٹیکل فورسز کے یہ نہ ہو, جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی خلاف ہیں اس کے, اور اگر وہ کہہ رہے تھے کہ ان کیمرہ بریفنگ دے دے تو ایک ہو جاتی تو بہتر نہ رہتا حضور؟
نہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے کیوں یہ بات کرتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ساری فوج ہی نکل جائے کوئی کام ہی نہیں کرے, یہ ان سے اگر سوال کرے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں ایک وردی ہاں کی وردی والا نکل جائے پھر کیا ہوگا, بات تو وہی ہے, کوئی نئی بات تو آئی نہیں ہے.